علیکم توفیہ علیہ السلام مدد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العلي العظيم صلوات الله برائے تعجیل ظہور فرج آل محمد بلند تر صلوات محمد برائے بلندی درجات مرحوم مغفور سید اشفاق حسین بخاری، ان کے والد بزرگوار، ان کے بھائی باواز بلند صلوات عزت رکھیں
بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبا الداء من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء ليمعني فغطيني به، فأتيته بالكساء ليمعني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، وتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عين وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها ومع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحبا لماوي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحومتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي،
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة. اللهم صل على محمد وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم السادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ على محمد. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان عصمت پہ بلند تر صلوات. آل محمد. مرحوم مغفور سید اشفاق شاہ ان کے والد بزرگوار اور بھائیان بزرگوار کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. صلی علی محمد. شام کو ہماری ڈیوٹی امام بارگاہ کی امام عصر کی بارگاہ میں جب پیش ہو یہ فائل تو ہماری امام کی خوشنودی کا سبب بنے ہماری عبادت. بلند تر صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. صلوات. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية آل عمران. بلند تر صلوات. صلى على محمد. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على مصائب الحسين. صلوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبطحي المطلبي
السراج المضيء والكوكب الدري السراج المضيء والكوكب الدري الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صلوات صلی علی محمد. میرے نہایت قابل عزت قابل احترام سادات معظم مومنین کرام، مختصر سے وقت میں اپنی ڈیوٹی انجام دوں گا. خلاق کبریا اپنے قرآن کے اندر یہ خطاب کر رہا ہے آپ مومنین سے، قل اے میرا محمد میرا پیغام پہنچا دے امت مصطفیٰ سے، میرا پیغام پہنچا دے امت مصطفیٰ سے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت اور جنت کا حصول چاہتے ہو اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو، پل صراط سے آسانی چاہتے ہو، برزخ سے چھٹکارا چاہتے ہو، فاتبعونی تو مجھ محمد کی پیروی کرو. فاتبعونی تو مجھ محمد کی پیروی کرو، جو میں کروں وہی تم کرو، جو میں کہوں وہی تم کرو. یعنی کہنا بھی تمہارا میرے تابع، کرنا بھی تمہارا میرے تابع. توجہ کی، کہنا بھی تمہارا میری رضا کے مطابق، کرنا بھی تمہارا میری رضا کے مطابق. تو معلوم ہوا خلاق کبریا نے ایک آئیڈیل پسند کیا جو ہمیں نمونہ کے طور پر عطا کیا کہ دیکھو میں نے اپنی رضاؤں کا محور بطول کے بابا کو قرار دیا ہے. توجہ فرمائیں، میں نے اپنی رضایتوں کا مرکز بطول زہرا کے بابے کو قرار دیا ہے. تو ہم بھی سنت الہی پہ عمل کرتے ہوئے اپنی خوشی غمی کا محور حسنین کے نانا کو قرار دیتے ہیں. ہم انہیں پسند کرتے ہیں جنہیں محمد پسند کرتا ہے، ہم انہیں پسند نہیں کرتے جن کو محمد پسند نہیں کرتا. توجہ کی آپ نے، یعنی اگر تیرا نبی غدیر کے میدان میں علی کا ہاتھ پکڑ کے من کو تو مولا نہ فرماتا، ہم امامت کو اپنے اصول دین میں داخل نہ کرتے. توجہ کی آپ نے. اور پھر اس نے تو یہ احسان کر دیا ہم پہ، تیرے نبی نے یہ احسان کر دیا کہ امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، امت کو اندھیرے میں نہیں رکھا. کہا سنو میں امت کے جنتی ہونے کی گارنٹی نہیں دیتا. توجہ فرمائیں، امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا. امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا. تیرے نبی نے کہیں نہیں کہا میں امت کی جنت کا ضامن ہوں. کیا کہا؟ ستفترق امتی بثلاث و ثلاثین فرقہ، کہ ان قریب میرے بعد 73 فرق بہنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا. توجہ فرمائیں، میری غور کریں باتوں پہ. 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا. اور قرآن نے بھی اس کی نشاندہی کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر بندہ قیامت کے دن اپنے امام سے اٹھایا جائے گا، اپنے امام سے.
علی والے اٹھ جاؤ، حسن کے زمانے والے اٹھ جاؤ، حسین کے زمانے والے اٹھ جاؤ، سید سجاد کے زمانے والے اٹھ جاؤ، امام باقر کے زمانے والے اٹھ جاؤ، امام جعفر صادق کے زمانے والے اٹھ جاؤ، امام موسیٰ کاظم کے زمانے والے اٹھ جاؤ، امام علی رضا کے زمانے والے اٹھ جاؤ، امام محمد تقی کے زمانے والے اٹھ جاؤ، امام علی نقی کے زمانے والے اٹھ جاؤ، امام حسن عسکری کے زمانے والے اٹھ جاؤ۔ جب نام آئے گا امام مہدی، آواز آئے گی تریڈ کے مومنوں اٹھو۔ توجہ کی آپ نے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، بات ترجمہ کرتے امام کا معنی ماں، امام کا معنی ماں۔ میں نے کہا بھائی نطفہ تو باپ کا ہے، یہ ماں کے ساتھ کیوں؟ کہا کیونکہ ماں کا یقین ہے، باپ کا شک ہے۔ میں نے کہا شک والی بات ادھر آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں، اور جو نجس ہے، رجس ہے، نجس ہے، نجس ہے، وہ اہل بیت سے دور ہے، وہ اہل بیت سے دور ہے۔ 73 فرق، کوئی فرقے کا مولانا، کوئی فرقے کا امتی یہ دعویٰ کرے کہ میرے امام نے کہا ہے میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، سوال ہے، دعویٰ ہے، کوئی بشر چاہے مولانا کوئی مفتی اعظم اٹھ کے یہ اعلان کرے جن کا میں پیروکار ہوں، میرے امام نے کہا ہے کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، رب کعبہ کی قسم، جنت کے ضامن وہ ہیں جو جنت کے سردار ہیں، جنت کے ضامن وہ ہیں جو جنت کے مشہور واقعہ آپ دن رات سنتے رہتے ہیں کہ سرکار حسن نے فرمایا یا سرکار حسین کے بارے میں، اے ہمارے غلام کے بیٹے، اے ہمارے غلام کے بیٹے، باپ بادشاہ وقت تھا، بیٹا گھبرایا بھاگا، بابا فلاں کے بیٹے نے مجھے کہا ہے غلام زادے، کہا واقعاً کہا ہے؟ کہا ہاں، کہا جاؤ لکھوا کے آؤ، کہا جاؤ لکھوا کے آؤ۔ بیٹے نے قلم دوات اٹھائی، دوڑا، کسی کو خالی نہ لوٹانے والا حسین، کسی کو خالی نہ لوٹانے والا حسین۔ کیا مطلب؟ کہا جو ابھی ابھی آپ نے کہا تھا نا اے غلام زادے ذرا لکھ کے دے دو، کہا لکھ دوں، کہا لکھ دو۔ مدینے کی طرف رخ کیا، نانا آپ نے قلم دوات مانگی تو نہیں دی، آج وہی قلم دوات ہاتھ میں ہے۔ توجہ، تو ان کے ایک بزرگ ہیں غلام رضا بریلوی، انہوں نے بہترین مسدس لکھا ہے یہی کہ جب سرکار حسین نے کہا ہے غلام زادے، باپ تھا بادشاہ وقت، کہا لکھوا کیا، پینسل قلم اٹھایا تو انہوں نے لکھا تائید خدا بند احد مانگتے ہیں، تائید خدا بند احد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، تائید خدا بند احد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں، اور جو دیکھا امامت کو مائل بے کرم، فاروق غلام غلامی کی سند مانگتے ہیں۔ جو دیکھا امامت کو مائل بے کرم تو فاروق غلام غلامی کی سند مانگتے ہیں۔ یہ جو لکھوا رہے تھے، لکھواتا کون ہے؟ جس کی آگے نہ چلتی ہو۔ میں نے حج صاحب سے کہا حج صاحب ڈی سی آفس میں یا کمشنر آفس میں تھوڑا چٹ بنا دے، تو انہوں نے تحریر کیا، معلوم ہوا میری ادھر نہیں چلتی، مجھے ادھر کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے ان سے کہہ رہا ہوں تھوڑی چٹ لکھ دے تاکہ آگے میری سنوائی ہو۔ یہ جو لکھوا رہے تھے نمازی بھی تھے، یہ جو لکھوا رہے تھے حاجی بھی تھے، یہ جو لکھوا رہے تھے زکاتی بھی تھے۔ زکاتی اتنے تھے 228 انگوٹھیاں دے دی کہ شاید جس طرح علی کے حق میں آیت آئی ہے ہمارے حق میں بھی کوئی آیت آئے۔ کتنی انگوٹھیاں دے دی؟ 228 کہ ہمارے بارے میں بھی کوئی آیت آئے۔ تو اس نے لکھا ذکر علی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی چاہیے ذکر، ورنہ کھلا فریب ہے بندگی کے ساتھ۔ ذکر علی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے بندگی کے ساتھ۔
حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نمازیں بھی گئیں انگشتری کے ساتھ. توجہ فرمائے. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نمازیں بھی گئیں انگشتری کے ساتھ. تو معلوم ہوا شنوائی ادھر نہیں ہے. بیٹے نے لکھوایا, باپ کے پاس گیا, کہا لکھوائیو. کیا لکھوایا دکھاؤ. اچھا جب میں مروں نا اس کو میرے کفن میں رکھنا. جب میں مروں اس کو. کہا کس لیے؟ کہا ادھر ان کی چلتی ہے ہماری نہیں, ادھر ان کا کنٹرول ہے ہمارا, تو ہم کون؟ کہا غاصب. کہا بابا پھر تیرے کفن میں رکھنے کی بجائے میں اپنے کفن میں کیوں نہ رکھوں؟ تیرے کفن میں رکھنے کی بجائے پھر میں اپنے کفن میں. بس عزاداران مظلوم کربلا 10ویں کی رات تھی. حسین تک و تنہا تھے. اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا رسول کے صحابہ اور حسین کے صحابہ میں آؤ جاؤ کا فرق ہے. رسول کہتے تھے آؤ تو آتا کوئی نہیں تھا, حسین کہتے تھے جاؤ تو جاتا کوئی نہیں تھا. اجرکم اللہ. مولا اشفاق شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے. میں نے کیا کہا؟ حسین بلاتے تو کوئی جاتا نہیں تھا. ایک وہ وقت آیا کہ حبیب نے کہا مولا آپ کو یہ بات جچتی ہے اس لیے کہ آپ ہمارے محتاج نہیں, ہم آپ کے محتاج ہیں. اے حسین اگر آپ کا کہنا مان کے چلے بھی جائیں تو روز محشر آپ کی ماں پوچھے میرے بیٹے کو نرگائے آدھا میں چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو آپ کی ماں کو کیا جواب دیں گے؟ پس رات کو تیرے حسین نے 3 حصوں میں بانٹا. ایک حصہ عبادت کے لیے, ایک حصہ صحابہ کے لیے, ایک حصہ اپنے فیملی اور بچوں کے لیے. رب کعبہ کی قسم جب صلح سے رات گزرا تو تیرے امام نے کہا عباس جی سردار ذرا میری فوج کی گنتی کرو. کہا مولا گن لیا. کہا کتنا؟ کہا 71. کہا اپنے آپ کو بھی گن لیا؟ جی مولا. مجھے بھی گن لیا؟ جی مولا. کہا میرا خدا سے وعدہ تو 72 کا تھا, میرا خدا کے ساتھ وعدہ تو 72 کا تھا. یا خیمہ کا دروازہ کھلا, جناب فضا نے علی اصغر کو اٹھایا, کہا حسین 72ویں قربانی تیری ہمارے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مقاتل نے لکھا ہے یہ 2 بہن بھائی نہ ہوتے سکینہ اور جناب علی اصغر, لوگ اس واقعہ کو سیاسی بنا دیتے. اگر یہ دونوں بہن بھائی اس میدان میں نہ ہوتے تو لوگ اس واقعہ کو سیاسی بنا دیتے. مقاتل کی کتب نے لکھا کہ جناب سکینہ کو جب بہتے ہوئے خون کے ساتھ کے جب رخساروں سے بھی اور گوشوارے چھننے کے بعد کانوں سے بھی بہتا ہوا خون شام کے بازاروں میں نظر آتا تو جتنے بھی کثیر القلب لوگ ہوتے شام کے رہنے والے تو یہی کہتے. شامیوں سے پوچھنا چاہیے یہ جو کہتی ہے کہ باغیوں سے جنگ ہوئی ہے, بھلا ان جیسے بچوں سے بھی کوئی لڑائیاں کرتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا یا علی اصغر کا سر نو کے سینہ پہ کربلا سے لے کر شام تک یہی اعلان کرتا گیا اے شامیوں مجھے دیکھو, نہ ماں کو ماں کہہ سکتا ہوں, نہ میدان جا سکتا ہوں, نہ تلوار اٹھا سکتا ہوں, یہ مجھے ماں کی گودی سے نکال کر جو تیروں کا نشان کیا گیا. دیکھو کربلا میں جنگ نہیں ہوئی, ظلم ہوا. کربلا میں جنگ نہیں ہوئی, کربلا میں ظلم ہوا. عزاداران مظلوم کربلا ایک وہ وقت آیا حسین نے قرآن ناطق کی چھوٹی سی سورت کو اٹھایا, چلے فوجی اشقیاء کی طرف. جب فوجی اشقیاء نے دیکھا تو کہا حسین قرآن ضامن لا رہے ہیں, جو بھی ضامن لائے ہم نے پانی نہیں دینا. حسین نے کہا یہ قرآن صامت نہیں ہے, یہ قرآن ناطق کی چھوٹی سی سورہ ہے. ارے مسلمانوں اگر ظلم کرنا ہے تو مجھ پہ کرو, اس بچے شش ماہے کا کیا قصور ہے. عزاداران مظلوم کربلا مقاتل نے لکھا میرے امام نے کہا الم ترو کیف یتلذا,
میری طرف نگاہ کریں، آنے والے آتے رہیں گے، مصائب کی عظمت میں خلل نہ ڈالے۔ توجہ فرمائے، کیا فرمایا؟ الم ترو کیف یتلظی، تم نہیں دیکھ رہے کہ میرے بچے پر حالت لذہ جاری ہے۔ علماء لکھتے ہیں لذہ مچھلی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب سکت ہوتی ہے تڑپنے کی تو تڑپتی ہے، پھر زمین پر گر جاتی ہے۔ جب وہ طاقت ختم ہو جائے تو کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے، کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے۔ جب وہ طاقت بھی ختم ہو جائے تو کبھی منہ کھولتی ہے اور کبھی بند کرتی ہے۔ حسین کہتے ہیں اے شامیوں، میرے علی اصغر پہ حالت لذہ جاری ہے، ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ جب عمر سعد نے بغاوت دیکھی تو کہا اے عمر سعد انقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کرو۔ ارے ازادارہ نے مظلوم کربلا، ادھر سے حرملہ کا تیر چلا، ذبح الصبی من الاذن الى الاذن، انقلب الصبی علی ید الامام۔ میں کہتا ہوں ازادارہ مظلوم کربلا، علی اصغر کو سے شعبہ تیر سے نہر کیا گیا۔ حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا پامال شدہ، لیکن پامال ہوتے نہیں دیکھا۔ علی اکبر کے سینہ سے برچھی نکالی، لیکن برچھی کو آتے نہیں دیکھا۔ عباس کے بادو قلب ہونے کے بعد عباس سے ہم کلام ہوئے، لیکن تلوار سے عباس کے بادو قلب ہوتے نہیں دیکھے۔ ارے حسین نے عباس کی آنکھوں سے سر کا خون تو صاف کیا، گرز کو آتا نہیں دیکھا۔ واحد علی اصغر تھا جس کے لیے حسین نے 3 شعبہ تیر بھی آتے دیکھا، لگتے بھی دیکھا۔ انقلب الصبی علی ید الامام، مقاتل نے لکھا حسین نے علی اصغر کو تھاما نہ ہوتا، جدھر تیر جاتا صغیر ادھر۔ اجرکم اللہ۔ ازاداران مظلوم کربلا، 2 منٹ اور مصیبتیں سید علی اصغر سن لیں۔ جب حسین کے توسل سے، حسین کی دعاؤں سے اللہ نے مختار کو شاہی نصیب کی، کوفہ کا اقتدار، تو مختار نے چن چن کے قاتلین کربلا سے انتقام لیا۔ کبھی علی اکبر کا سر، کبھی جناب علی اکبر کے قاتل کا سر آیا، کبھی قاسم کے قاتل کا سر آیا، کبھی عباس کے قاتل کا سر آیا۔ جب بھی سر آتا حسین پوچھتے ذرا مختار سے پوچھنا حرملہ زندہ ہے؟ حرملہ زندہ ہے۔ وہ تڑپ کے مولا کے قدموں میں گر جاتا۔ مولا علی اکبر کے قاتل کا سر آیا، آپ نے نہ پوچھا۔ عباس کے قاتل کا سر آیا، آپ نے نہ پوچھا۔ قاسم کے قاتل کا سر آیا، آپ نے نہ پوچھا۔ جب بھی آتا ہوں مولا آپ حرملہ کا پوچھے ہیں۔ کہا جب کہ میری ماں زینب آئی، ٹھنڈا پانی بھی پی لیا، سائے پہ بھی بیٹھ گئی۔ جب کہ میری ماں رباب آئی، نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے پہ آئی۔ جب بھی سر کوئی آتا ہے مجھ سے کہتی ہے مختار سے پوچھو کیا حرملہ ابھی زندہ ہے؟ ازاداران مظلوم کربلا، ایک وہ وقت آیا جب حرملہ کا سر لایا گیا تو امام نے پھوپھیوں کے ساتھ آکے جناب رباب کو جگایا، کہا اماں اٹھ جاؤ، اب حرملہ کا سر آ گیا۔ تو یکدم ایک ٹھنڈی سانس لی، کالا حرملہ مارے جائے، میرا علی اصغر تو چلا گیا۔ ازاداران مظلوم کربلا، بس میں آخری جملہ کہنے والا ہوں۔ لائے جناب علی اصغر کو تو امام کی یہ سنت بھی ہے کہ 10ویں کے دن 7 قدم آگے چلا کرو، 7 قدم پیچھے چلا کرو، یہ سنت ہے تیرے حسین کی۔ سوچ رہے خیموں میں لے جاؤں، کوئی بی بی دیکھ کے مر نہ جائے، یہ زینب عالیہ کے لفظ ہیں۔ 10ویں کا دن کوئی ایسا دکھ بھرا دن تھا، ایک لاشا آتا، ہم ابھی اس کے بیان کر رہے ہوتے، یہ اعلان ہوتا قد قتل العباس، عباس مارے گئے۔ ازاداران مظلوم کربلا سنیں، یہ وہ واحد شہید ہے جو 2 مرتبہ قتل ہوا۔ یہ وہ واحد شہید ہے، جب سروں کی گنتی ہوئی نا تو سر 71
تو 72واں سر نہ دیکھا گیا تو عمر سعد نے کہا جاؤ 72واں لاشا بھی لے کے آؤ۔ ایک خبیث نے کہا میں نے حسین کو خود قبر بناتے بھی دیکھا، حسین کو دفن کرتے بھی دیکھا۔ ادھر سے فوجیں چلی گھوڑوں پہ، نیزے اٹھائے، ایک ایسی جگہ آئی نیزہ جو پھینکا گیا تو اکیلا علی اصغر کا سر بھی ساتھ، اکیلا نیزہ نہیں آیا، جسم بھی آیا، سر بھی آیا تو آواز آئی جناب فضا کی، رباب اب تیرے بچے کی خیر نہیں۔ ماں نے دروازے پہ کہا ارے ظالم میرے بچے نے تیرا کیا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رب جہاں پائندن پاک کے خالق اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولا اون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم حسیروں کو رہائی کی خبر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر عطا کر۔ تمام سادات و مومنین سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ توحید برائے درجات بلندی سید اشواق علی شاہ صاحب، سید مشتاق علی شاہ صاحب، سید احتشام علی شاہ صاحب اور ان کے آباء و اجداد مرحومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی بار الہ محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، اس بلند ذکر کا واسطہ، سورۃ فاتحہ سورۃ توحید کا ثواب ہمارے آباء و اجداد مرحومین، بالخصوص سید اشواق حسین شاہ صاحب مرحوم و مغفور، سید مشتاق علی شاہ صاحب، سید احتشام علی شاہ صاحب اور ہمارے آباء و اجداد مرحومین، علی ولی اللہ پڑھنے والا کائنات کے جس کونے میں دفن ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ مل کے بواد بلند صلوات۔ غموں سے نہ گھبراؤ حسین وارث ہے، 2 منٹ اس تو بعد جی بخاری صاحب تفر صاحب جی۔ تمام سادات و مومنین سے گزارش ہے کہ ذاکر اہل بیت اجاز حسین جنڈوی تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی دیر بعد وہ ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ غموں سے نہ گھبراؤ حسین وارث ہے، علم عباس اٹھاؤ حسین وارث ہے، ساری دنیا نے اگر تمہیں ٹھکرا دیا، ساری دنیا نے اگر تمہیں ٹھکرا دیا، در عباس پہ آؤ حسین وارث ہے، یہ وہ کریم ہیں خالی نہیں لٹائیں گے، یہ وہ کریم ہیں خالی نہیں لٹائیں گے، اپنے دکھ تو سناؤ حسین وارث ہے۔ کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا، کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا، صدا یہ آئی جاؤ حسین وارث ہے۔ مل کے اچھا نعرہ حیدری۔ کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا، صدا یہ آئی جاؤ حسین وارث ہے۔ یزیدی جو تیرے سامنے کبھی آئے، یزید جو تیرے سامنے کبھی آئے، تم اپنا سر نہ جھکاؤ حسین وارث ہے۔ صدا یہ آتی ہے کرب و بلا کی دھرتی سے، صدا یہ آتی ہے کرب و بلا کی دھرتی سے، وفا کے دیے جلاؤ حسین وارث ہے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سید شہزاد عباس بخاری ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، ان کی حمد کیجئے مل کے بواد بلند صلوات۔
बुखारी साहब